نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اکثر بہت سے لوگ یہ شکایت کرتا ہے کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، وظائف کرتا ہے، لیکن وہ رنگ نہیں لاتا ہے، وہ قبول نہیں ہو جاتا ہے۔ اکثر وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پھر شکوے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے اور ایک نا امیدی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے اور مایوس بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے اور نا امیدی کفر ہے۔ زندگی میں ایک نہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے تمام تر دعائیں قبول ہو جائے گا، آپ کے وظائف قبول ہو جائے گا۔ ایک پل ضرور ایسا آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اور نو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ذات ہے اور نہایت رحم والا ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین رکھے، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین رکھیے۔ انشاءاللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جو آپ کے تمام تر حاجت پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے آج کے اس ویڈیو میں 2-3 منٹ کا وظیفہ بتانے والا ہو۔ یہ وظیفہ تو بظاہر ہلکا لگتا ہے، لیکن اس کا جو وزن ہے وہ بہت بھاری ہے، اثر بہت بھاری ہے اور بہت زیادہ باکمال اور اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ اس پر آپ کا ٹائم بہت کم لگے گا، اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس وظیفہ کو ضرور کریں اور اپنے زندگی کا ایک مستقل حصہ بنائیں۔ جب آپ لوگ عشاء کی نماز پڑھے تو اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے اور 3 مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ بس اسی طرح اس آسان عمل کو کئی روز تک مسلسل کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام تر دعائیں قبول ہو جائے گا۔ جو وظیفہ آپ نے شروع کر دیا ہے، دیگر وظیفے، وہ بھی قبول ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائوں کو سن لے گا۔